ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بچے سامنے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چائے رکھ دیں۔ ابھی انشاءاللہ پروگرام ختم ہونے کے بعد سب لوگ ایک ساتھ چائے نوشی کی جائے گی۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں تھوڑی دیر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عالی جاہ حضور سید صاحب قبلہ کے بیان کے بعد میری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت کا حکم ہے، اس لیے تھوڑی دیر آپ سے میں گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے دعائیہ اشعار سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا بیان ہوگا اور پھر اس محفل مقدس کا اختتام ہوگا۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھرا ہوں میں بلاؤں میں، الہی خیر فرما دے۔ گھرا ہوں میں بلاؤں میں، الہی خیر فرما دے۔ میں ڈوبا ہوں گناہوں میں، الہی خیر فرما دے۔ گھرا ہوں میں بلاؤں میں، الہی خیر فرما دے۔ زمانے کے حوادث سے پریشان حال رہتا ہوں، زمانے کے حوادث سے پریشان حال رہتا ہوں۔ مجھے لے لے پناہوں میں، الہی خیر فرما دے۔ مجھے لے لے پناہوں میں، الہی خیر فرما دے۔ اور صداؤں کی رسائی ہو سکے باب اجابت تک، صداؤں کی رسائی ہو سکے باب اجابت تک، اثر وہ دے دعاؤں میں، الہی خیر فرما دے۔ اور یہ بہت ہی پیارا شعر ہے، سماعت کریں اور سب لوگ مل کر آمین کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں
یہ دعا قبول فرما لے۔ میری سانسیں چلیں اور پھر اچانک سے ٹھہر جائیں، میری سانسیں چلیں پھر، میری سانسیں چلیں اور پھر اچانک سے ٹھہر جائیں، مدینے کی فضاؤں میں الہی خیر فرما دے۔ بہت سے اشعار ہیں لیکن مقطع سماعت کر لیں۔ بروز حشر بخشش کی سند مل جائے عارف کو، بروز حشر بخشش کی سند مل جائے عارف کو، رہے شامل غلاموں میں الہی خیر فرما دے، رہے شامل غلاموں میں الہی خیر فرما دے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے رب کی طرف سے 2 جنتیں ہیں۔ ہم اور آپ ایک ہی جنت کے لیے پریشان ہیں کہ ایک جنت مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں 2 جنتیں حاصل کرنے کا فارمولہ عطا کیا، اور بڑا آسان سا فارمولہ، ایک ہی فارمولہ، ایک ہی بات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے 2 جنتوں کا تحفہ ہے۔ ایک جنت تقوی کی وجہ سے اور ایک جنت خوف خدا کی وجہ سے، یعنی جنت کے 2 درجے اس کو ملیں گے۔ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ ابھی حضور سید صاحب قبلہ نے آپ کو تفصیلی طور سے بتانے کی کوشش کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی ایک ایک بات آپ کانوں سے سن کر دل میں اتارنے کی آپ نے کوشش کی ہوگی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ اسی عقیدے کو جو بندے مومن اپنے دل میں بسا لے اور رات کی کسی تاریکی میں اگر اسے گناہ کا خیال پیدا ہو، چاہے ہمارا جوان بھائی ہو یا ہماری بہن بیٹیاں ہوں، ہمارے بھائی بہن کوئی بھی ہوں، اگر ان کے دل میں تنہائی میں کہیں یہ خیال آ جائے
کہ ہم تنہائی میں رہ کر گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھانے جا رہے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہ کو، ہمارے عمل کو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچ کر اگر وہ گناہ سے رک گیا تو ایسے شخص کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی جو اپنے رب کے خوف سے گناہ سے بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ آپ رات کی اس ٹھنڈی میں، سردی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، یقیناً آپ ہماری محبت میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اللہ و رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، لیکن آپ ہماری باتیں، حضور سید صاحب قبلہ کی باتیں کیوں سن رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ اللہ و رسول کی باتیں ہیں، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں۔ اگر کل حافظ بدر الدین صاحب قبلہ آپ سے کہیں کہ آپ آ کے یہاں بیٹھیں تو آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ کہیں گے رات کے 11 بجے یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یقیناً اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ سے اللہ و رسول کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو اللہ و رسول سے محبت ہے۔ اسی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے علماء کی یہ جماعت، وارثین انبیاء کی جماعت اور خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ کے فرد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اسی لیے ہم آئے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ہم اللہ و رسول کی بات کریں اور آپ اسے قبول کریں۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب قبلہ نے کہا کہ ہم صبح دیکھیں گے کہ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، یقیناً وہ دیکھیں گے۔ زبردستی تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے اور زیادہ باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اتنی بات کی جائے جس پر آپ عمل کر سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، ان کے زمانے خلافت کی بات ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، مسلمانوں کے خلیفہ، بادشاہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، اور جب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے سب بندی کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، ظاہر سی بات ہے زمانہ کس کا تھا؟ ہمارا آپ کا نہیں، حضرت عمر فاروق کا۔ اور حضرت عمر فاروق صحابی ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، جو نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھیں، ایمان کی حالت میں وفات پائیں، ان کو صحابی کہتے ہیں، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے عظیم مرتبہ نبیوں کا ہے، اور نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت سب سے افضل، پھر صحابہ کرام کی، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ان کے زمانے میں جنازہ سامنے رکھا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی تابعی رہے ہوں گے جنہوں نے صحابی کا دیدار کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازہ سامنے ہے، جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہنا چاہا تو جنازے میں حرکت شروع ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، تو لوگوں کو ایسا لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر ابھی جان باقی ہے، ابھی سانس چل رہی ہے۔ جب جنازے کے قریب گئے اور کفن ہٹا کر دیکھا، جو اوپر والا حصہ جو چادر اڑایا جاتا ہے، تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ جنازہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بلکہ کفن کے نیچے
ایک سانپ تھا جو حرکت کر رہا تھا، لوگوں نے کوشش کیا کہ اسے بھگائیں، اسے دور کریں یا مارنے کی کوشش کی، تو سانپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی بولنے کی۔ سانپ نے اپنی زبان سے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے ہم بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری طرح سانپ بھی بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، سانپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ کے بندو تم مجھے نہ مارو، کیونکہ مجھے تو اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے خود مقرر کیا ہے، میں اسے عذاب دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے اس سانپ سے پوچھا آخر اس کی غلطی کیا تھی؟ تو سانپ نے اپنی زبان حال سے کہا اس کے اندر 3 غلطیاں تھیں۔ پہلی غلطی تو یہ تھی کہ یہ وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کہا کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اور دوسری غلطی یہ تھی کہ یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا اتنے پاکیزہ دور میں رہ کر۔ اور تیسری غلطی ان کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ پاکیزہ زمانہ عطا کیا، لیکن جب یہ محفلوں میں یہ شخص جاتا تھا تو اللہ و رسول کی باتیں ضرور سنتا تھا، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اسے اڑا دیا کرتا تھا اور اسے دل تک نہیں جانے دیتا تھا۔ یہ 3 غلطیاں اس بندے کے اندر تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقرر کر دیا ہے، تم سارے مل کر مجھے ہٹانا چاہو نہیں ہٹا سکتے، میں قیامت تک اس کے ساتھ رہوں گا، قبر میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ڈیوٹی عطا فرمائی ہے میں اس ڈیوٹی پر پوری پابندی سے عمل کرتا رہوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ 3 خصلتیں، یہ 3 عادتیں، یہ 3 باتیں کیا ہمارے اندر بھی نہیں ہیں؟ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ستاری کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی دنیا میں پردہ پوشی فرمائی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہمارے جنازے کے ساتھ بھی لوگوں کے سامنے سانپ آ جائے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے محفوظ رکھا ہے، تو اس کی ستاری کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنا دل لگائیں اور اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔